السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں وہاں خود غرضی عام ہو چکی ہے، سیلفشنیس عام ہو چکا ہے، اور ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں ہی ترقی کروں، میں ہی کامیابی کے منزلیں طے کرتا رہوں، اور میرے علاوہ سب جو ہے وہ ناکام رہے اور نامراد اپنی کوششوں میں رہے۔ لہذا اس کی بنیاد پر پھر یہ ہو رہا ہے کہ آپس میں دلوں میں حسد پیدا ہو رہا ہے، جلن پیدا ہو رہی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 1450 سال پہلے بتا دیا کہ حسد سے بچتے رہنا، حسد سے دور رہنا، اور یہ بڑی خطرناک بیماری، بڑی خطرناک یہ ایک ایسی وبا ہے کہ جس میں اگر آدمی مبتلا ہوتا ہے تو بڑا نقصان اس کو ہوتا ہے، آخرت کے اعتبار سے بھی، دنیا کے اعتبار سے بھی۔ آئیے سمجھتے ہیں حسد کسے کہتے ہیں۔ حسد کہتے ہیں کہ اللہ نے اگر کسی کو کوئی نعمت دی ہو، چاہے مال ہو، اولاد ہو، یا کاروبار ہو، گھر ہو، صحت و تندرستی ہو، یا کسی بھی طرح کی کوئی نعمت ہو، اور سیکنڈ پرسن یہ اپنے دماغ میں، دل میں یہ سوچے کہ اس کی وہ نعمت برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے، اور وہ ساری چیزیں اس کی ختم ہو جائیں اور بغیر کسی محنت کے مجھے مل جائے، اسی کا نام حسد ہے۔ یاد رکھیے، حسد کرنے والے لوگ بدترین ہوتے ہیں، معاشرے کے بڑے بد نصیب اور بدبخت ہوتے ہیں، اور وہ ہمیشہ اسی ادھیڑ بن میں رہتے ہیں، اسی کوشش میں رہتے ہیں کہ ان لوگوں کو جن کو نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے وہ برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے، اور یہ بھی کام کرتے رہتے ہیں کہ لوگوں کو ان کے خلاف بھڑکاتے ہیں، اور ان کی اچھائی، ان کی خوشحالی انہیں ذرا برابر بھی ان کو بھاتی نہیں ہے، وہ خوش نہیں ہوتے ہیں، ہمیشہ پریشانی کا شکار رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ لوگ ہمیشہ ناکام ہوگے، آخرت میں بھی اور سمجھ لیجئے دنیا میں بھی۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ ناکام کیسے ہوں گے۔ اگر ہم دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام، اس سے پہلے شیطان لعین ملعون نے حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کیا، چنانچہ اللہ پاک نے اسے مردود قرار دے دیا۔ اس کے بعد اہل کتاب یہود و نصارہ نے صحابہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کیا، وہ برباد ہو گئے۔ قریش مکہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کیا، وہ ناکام ہو گئے، ان کے سارے منصوبے برباد ہو گئے، ساری پلاننگز ان کی فیل ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد کیا، وہ بھی اپنی کوششوں میں ناکام ہو گئے۔ تو اللہ پاک کی قوت، اللہ کی طاقت، اللہ کا پاور سب سے اوپر ہے، سب سے زیادہ طاقتور اللہ ہے۔ چاہے دنیا والے کتنی ہی محنت کرے کسی کو مٹانے کی، کسی کو ختم کرنے کی، کسی کو پریشان کرنے کی، کسی کو نیچا گرانے کی، لیکن اصل طاقت اللہ کے پاس ہے، اور اللہ ہی ہے جو کہ ہر ایک کو اپنے مقدر کا نصیب فرماتا ہے۔ لیکن بدبخت ہوتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کی تقدیر، اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں رہتے، بلکہ وہ اللہ کی تقدیر پر اپنی ناراضگی کا اظہار اس انداز میں کرتے ہیں کہ وہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسد سے بچو، اگر تم حسد کرو گے تو تمہاری نیکیاں ایسی برباد ہو جائیں گی، حسد تمہاری نیکیوں کو ایسے کھا جائے گا جیسے سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ تو کتنی خطرناک چیز ہے۔ پھر آگے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم میں پرانی امتوں، سابقہ امتوں کی بیماری حسد اور بغض پیدا ہو گئی ہے، تمہارے اندر گھس چکی ہے، سرایت کر چکی ہے۔ اور فرمایا آگے کہ یہ بیماری ایسی ہے جو مونڈنے والی ہے، اور فرمایا میں کہتا ہوں کہ یہ سر کے بالوں کو نہیں مونڈ رہی ہے، یہ سر کے بالوں کو نہیں مونڈ رہی ہے، بلکہ دین کو مونڈنے والی ہے، اور مونڈنے والی سے یہاں پر فرمایا ہلاک اور برباد کرنے والی ہے۔ تو یاد رکھیے یہ بیماری اتنی ڈینجر، اتنی خطرناک، اتنی سنگین ہے کہ یہ دین کو برباد کر دیتی ہے، دین کو ختم کر دیتی ہے، دین کو ہلاک اور برباد کر دیتی ہے۔ پھر آدمی لاکھ نماز پڑھے، لاکھ دینداری کا دعویٰ کرے، لاکھ حج اور عمرے کرے، لیکن اگر دل میں حسد پل رہا ہے، دل میں بغض پل رہا ہے، تو پھر یاد رکھیے ایسا شخص اللہ کی نظر میں ناکام ہے، ایسا شخص کبھی سکون نہیں ملے گا اس کو دنیا کی زندگی میں۔
اور پھر ایسے لوگ ہمیشہ دوسروں کی خوشی میں کبھی اپنی خوشی کا اظہار نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہمیشہ اسی ادھیڑ بن میں، اسی کوشش میں رہتے ہیں کہ کیسے اس کو بدنام کر دیا جائے، اس کی ترقی ختم کر دی جائے، اور یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ پاک کے ہاتھ میں ساری چیزیں ہیں، اللہ ہی ہر چیز کا مالک ہے، لہذا حسد سے بچانا اپنے آپ کو یہ بڑی ذمہ داری ہے، تاکہ ہم اللہ کی نظر میں بھی اور لوگوں کی نظر میں بھی اچھے انسان بنیں۔ اور آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل انسان کون ہے؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل انسان کون ہے؟ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مخموم القلب اور صدوق اللسان۔ تو صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صدوق اللسان کا مطلب سمجھ میں آ گیا کہ وہ شخص جو سچائی سے کام لیتا ہو، سچ بولتا ہو، لیکن مخموم القلب کا مطلب ہمیں سمجھ میں نہیں آیا۔ تو آپ نے صفات ظاہر فرمائی، بیان فرمائی، فرمایا جو متقی ہو اور گناہ اور سرکشی میں نہ مبتلا ہو، اور فرمایا اس کے دل میں حسد اور کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو، اور وہ صاف دل ہو، کسی کے خلاف حسد اس کے دل میں نہ ہو۔ کتنی بڑی بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا دل صاف ہوگا اور جو اپنے بھائیوں کی خوشی میں اپنی خوشی محسوس کرے گا اور دل اس کا ہر قسم کے حسد سے پاک ہوگا، تو ایسا شخص اللہ کی نظر میں افضل ہے۔ اس لیے ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے، اگر ہم اپنے معاشرے کو، اپنی کمیونٹی کو، اپنی سوسائٹی کو، اپنے ارد گرد کے ماحول کو، خاص کر کے اپنے گھر کے، اپنے خاندان کے اور اپنے آس پڑوس کے اور اپنے رشتہ داروں کے ماحول کو پاک صاف کرنا چاہتے ہیں، پرسکون کرنا چاہتے ہیں، پیسفل کرنا چاہتے ہیں، اور ایسا ماحول چاہتے ہیں کہ ہم پرسکون زندگی گزارے، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم حسد سے بچیں، ہم بغض سے بچیں، اور اپنے آپ کو اس گندی بیماری سے، اس خطرناک بیماری سے بچائے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، یہ بیماری ہر ایک کے اندر ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہم اپنا جائزہ لیں، اگر ہمارے اندر یہ بیماری ہے تو اس کو کریت کے اور کھرچ کے نکال دے، اللہ کے لیے اور اللہ کی تقدیر پر راضی رہے۔ اللہ نے جو کچھ دیا، جس کو دیا ہے اس کا مقدر کا دیا ہے، اللہ ہمیں جو دیا ہے اپنے مقدر کا دیا ہے۔ اگر ہم اس میں بڑھوتری چاہتے ہیں، اس میں اضافہ چاہتے ہیں، تو ہمارے لیے دو کام کرنے کے ہیں۔ پہلا کام ہم دعا کریں اللہ سے، دوسرا کام محنت کرے۔ اللہ جیسے ان کو اللہ نے دیا ہے، اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے گا اور آپ کو بھی عطا فرمائے گا، لہٰذا حسد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، سوائے نقصان ہی نقصان ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس گندی، اس بری اور اس خطرناک اور سنگین بیماری سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ ہمارے معاشرے کو اس بیماری سے پاک صاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔